نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ غیر مقلدین ہمارے مسائل کو غلط پیش کر کے سامنے لاتے ہیں تاکہ لوگ ان کے وسوسوں میں آ جائیں، ان کے دھوکوں میں آ جائیں اور علماء احناف، علماء اہل سنت والجماعت سے متنفر ہو جائیں۔ خصوصاً فقہی مسائل میں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا ایک غلط انداز سے پیش کر کے، ان کا ایک غلط مفہوم لے کر وہ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے علماء کرام کی جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی غلط انداز سے پیش کرتے ہیں۔ ایک تو ان کا مفہوم غلط بیان کیا جاتا ہے، یا کہیں سے کوئی تھوڑا بہت ٹکڑا لے لیا اور اسے پیش کر کے کہا کہ دیکھو فلاں نے یہ کہا ہے۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو ہے جس پر اس بندہ ناچیز کو حکم ہوا ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، ذرا وضاحت کی جائے۔ مولانا متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی کوئی وہ فقہی مسئلہ بتا رہے ہیں، اسے غلط رخ دے کر پیش کیا جاتا ہے اور اوپر جو ٹائپنگ کی جاتی ہے، لکھائی کی جاتی ہے، بندہ اسے پڑھ کر بس وہ ایک ذہن بنا لیتا ہے کہ یہ یوں کہہ رہا ہے۔ اب آپ پہلے وہ سن لیجئے کہ اس سے مسئلہ غلط کیسے لیا جا رہا ہے اور بات اصل میں ہے کیا۔ فتاوی قاضی خان میں ہے وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا، پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو کے اندر اس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے، یا اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو کرائے پر کسی عورت کو لے اور اسے زنا کرے اس پر حد نہیں ہے۔ اب غیر مقلدین کو ایک بہانہ مل گیا، دیکھیں بھائی قرآن پاک میں تو زنا کے لیے حد بیان کی گئی ہے اور مولانا الیاس گھمن صاحب کہتے ہیں کہ حد نہیں ہے، یا ان کی فقہ کے اندر مسئلہ اس طرح لکھا ہے کہ اس پر حد نہیں ہے۔ یعنی دونوں طرح سے بات پیش کرتے ہیں، فقہ پر بھی، فقہ حنفی پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ فقہ حنفی اندر ایسا لکھا ہے، اور مولانا الیاس گھمن کے متعلق بھی، متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں کہ مولانا الیاس گھمن نے زنا کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس طرح کی ایک کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں علماء سے، خصوصاً مولانا الیاس گھمن صاحب سے۔ تو ناظرین کرام، بات اتنی مشکل نہیں ہے، بات آسان ہے۔ اسی ویڈیو کے اندر بات واضح ہو جاتی ہے، لیکن بندہ سنتا ہی نہیں، آگے سمجھتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دیتا۔ ایک ذہن پہلے سے بنایا ہوا ہے کہ بھئی یہ بات اس طرح ہے، یہ یوں کہتے ہیں، بس وہ الفاظ منہ سے نکلے، ان کی وضاحت تک پہنچا ہی نہیں، اس نے ایک ذہن بنا لیا اور کیا واقعہ تو بھئی یوں کہہ رہا ہے۔ لیکن اسی ویڈیو کے اندر آپ آگے چلیں گے تو بات واضح ہو جائے گی، ذرا سن لیجئے۔ الدر المختار باب الوطی الذی یوجب الحد والذی لا یوجبہ، مسئلہ بیان کیا والحق وجوب الحد کالمستأجرۃ للخدمۃ۔ جس طرح کسی عورت کو پیسے دے کر گھر میں نکرانی رکھا جائے اور آدمی اس سے زنا کر لے، اس پر حد زنا ہوتی ہے، اسی طرح کوئی آدمی کسی عورت کو پیسے دے کر لائے ہی زنا کے لیے تو اس پر بھی حد ہوتی ہے۔ تو فتویٰ اس بات پر ہے کہ حد ہوگی۔ تو جب ہم تقلید مفتہ بہا مسائل پہ کرتے ہیں تو اعتراض میں وہ مسئلہ پیش کرو جس پر ہمارا فتویٰ ہے، جس پر ہمارا فتویٰ ہی نہیں اس مسئلے کو اعتراض میں آپ پیش کیوں کرتے ہیں؟ ناظرین اکرام، پوری ویڈیو کے اندر تفصیلاً بات ہے جس میں احادیث کے حوالہ جات بھی دیے گئے، بات کو واضح طور پر، مفصل طور پر، یعنی تفصیلی طور پر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن کی طرف سے، لیکن بات سنی نہیں۔ لیکن آگے آخر میں جو ہے پوری بات وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ حد تو ہے، اس پر حد ہے۔ اب دیکھیں نا بات کتنی واضح ہو گئی، وہاں یہ ذہن دیا جا رہا تھا کہ حد نہیں ہے یہ، لیکن یہاں بات واضح ہو گئی کہ حد تو ہے، تو اسی پر، اور کہا کہ فتویٰ اسی پر ہے کہ حد ہوگی، اب فتویٰ بھی اسی پر ہے، اور آگے بات وضاحت سے کہی کہ تو جب ہم تقلید مفتہ بہا مسائل میں کرتے ہیں تو اعتراض میں وہ مسئلہ پیش کیا جائے جس پر ہمارا فتویٰ ہے، مولانا صاحب کہتے ہیں، اور جس پر ہمارا فتویٰ ہی نہیں تو وہ اعتراض میں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب دیکھیں ناظرین کتنی بات واضح ہو گئی، ایک تو حد بھی ہے اور دوسری بات فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ حد ہوگی، کہ حد ہے، یعنی ایسے شخص پر حد ہے جو یعنی کرائے پر کسی عورت کو لے کر زنا کرے، اس پر حد ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، یہی مفتہ بھی قول ہے۔ تو بات تو واضح تھی، لیکن غیر مقلدین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب یہ چیز چھپاتے ہیں تاکہ لوگ کہیں سمجھ نہ جائیں، بات پوری وضاحت کے ساتھ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے
کہ یہ جو مسائل پیش کرتے ہیں غیر مقلدین، اس طرح کے چن چن کر تلاش کر کے بڑی محنت سے پیش کرتے ہیں، آپ دیکھیں احناف کے عوام کے اندر بھی ایسا عمل آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ احناف کے عوام کا بھی اس طرح کا ذہن نہیں ہے۔ علماء تو دور کی بات ہے، علماء تو اس میں مسائل کو جانتے ہیں، احناف کی جو عوام ہے نا، ان کے اندر بھی مسائل نہیں ایسے پائے جاتے، ان کا بھی ایسا ذہن نہیں بنا ہوا، ان سے بھی ایسا کوئی عمل پیش کر کے ایسا کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور غیر مقلدین آپ دیکھیں گے ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی تحقیق کرتے ہیں، اور اپنی تحقیق سے ان سے بہت ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر شرعی، غیر اسلامی ہوتے ہیں، اور پھر اسے شریعت کا نام دے دیتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، یہ جو مباشرت والا مسئلہ یہ بھی پیش ہوا، اور یہ مستدنی والا مسئلہ ذاکر نائک کے نزدیک وہ بھی جائز ہے کسی درجہ میں، اور شرمگاہ کو چومنا، بوسہ دینا، یہ ابھی تازہ ویڈیوز آ رہی ہیں عاقل نور ٹی وی والے کی، تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اب اس کو شریعت کا نام دیا جا رہا ہے۔ بہرحال تو یہ بات واضح ہے کہ مولانا صاحب کی اسی ویڈیو کے اندر بات واضح ہے کہ حد بھی ہے، اور فتویٰ بھی اسی بات پر ہے کہ ایسے شخص پر حد ہوگی۔ لہذا غیر مقلدین اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں تاکہ لوگ علماء سے متنفر ہوں اور دیندار لوگوں سے نفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتین لوگوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔